اگر ہمارا چھابڑی والا آدمی، اگر ہمارا سائیکل بنانے والا آدمی، اگر ہمارا پینچر لگانے والا آدمی عزاداری کے حوالے سے 4 شیڈول سے نہیں ڈرتا، FIR سے نہیں ڈرتا، تو پھر سبزواری کو بھی 4 شیڈول اور FIR سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ کس نے جناب سیدہ کے ساتھ زیادتی کی؟ کس نے علی کے گلے میں رسا ڈالا؟ کس نے حسنین کو شہید کیا؟ کیا ہم خاموش رہ جائیں؟ آپ ہمیں ڈرانا چاہتے ہو؟ یہ خاموش نہیں رہیں گے، یہ ہم ہمیشہ اہل بیت کے قاتلوں کو بے نقاب کریں گے۔ اتحاد، پیار، محبت، اتفاق ہم چاہتے ہیں، لیکن ان چیزوں کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا دین چھوڑ دیں، اپنا مذہب چھوڑ دیں، اپنا مکتب چھوڑ دیں۔ ہم اتحاد میں ہیں، اتحاد کریں گے، لیکن اتحاد کا معنی مذہب کی پابندی نہیں ہے، اتحاد کا معنی دین کی پابندی نہیں ہے، اتحاد کا معنی ہمارے مذہبی عقائد ہم سے نہیں جینے جا سکتے، اتحاد کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہمارا بنیادی حق ہم سے چھیننا چاہے۔ پاکستان کے باسی ہیں اور پاکستان کے پورے اس علاقے میں ہم اپنے مذہبی حقوق کے حوالے سے آزاد ہیں، اور اگر ہمیں ہماری آزادی ہم سے چھینی گئی تو ہم ان کی گردنوں تک اپنے ہاتھ لے جائیں گے۔ نہ ہم FIR سے ڈرتے ہیں، نہ ہم 4 شیڈول سے ڈرتے ہیں، اور ڈرنے کا معنی نہیں ہے FIR کا، ڈرنے کا معنی نہیں ہے 4 شیڈول کا۔ اور اگر ڈرنا ہے تو پھر اپنی سیٹ چھوڑ دینی چاہیے۔ یاد رکھیے، حکمرانوں کے کان لوہے کے ہوتے ہیں، اور لوہا ودان کی سنتا ہے، ودان کے علاوہ کسی کی نہیں سنتا، اور اس کا ودان قومی اتحاد ہے۔ آپ رہیں جس پارٹی میں، یہ پلیٹ فارم نے، اس پلیٹ فارم نے ہمیشہ آپ کو دعوت دی ہے، ذاکرین کو دعوت دی ہے، خطبہ کو دعوت دی ہے، واعظین کو دعوت دی ہے، بانیان کو دعوت دی ہے، عزاداران کو دعوت دی ہے، ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ، اور آگے بھی دیں گے۔ جھجکتے کس لیے ہو؟ آپ کو یہ 10 7 8 مجلسیں چھوڑنا پڑیں گی، وائلہ یاد رکھو، اگر آج نہیں چھوڑو گے کل تمہاری مجلسیں ختم ہو جائیں گے۔ یہ آج فیسیں بچانے کے لیے ہم بھی مجلسیں پڑھتے ہیں، اور پورے ملک میں پڑھتے ہیں، ہم بھی وہ ساری چھوڑ کے آتے ہیں، لیکن اگر یہ مجلسیں ہی نہ رہیں، اگر مدارس کو تالے لگ گئے، اگر امام بارگاہوں کو تالے لگ گئے، جو کبھی نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے انشاءاللہ، یہ بالکل، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو بھول جائیں، ہم اپنے فرض کو بھول جائیں۔ ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ، ہمیں سب کو آگے بڑھنا ہے، سب کو آگے بڑھنا ہے، اور ہم کوئی مدرسہ، کوئی مسجد، کوئی امام بارگاہ، کوئی مجلس کسی کو رکنے نہیں دیں گے، چاہے ہمیں اپنی لاشیں دینی پڑی، دیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ علماء کی ذمہ داری ہے، اور سب سے زیادہ جتنے پلیٹ فارم ہیں ہر ایک کی ذمہ داری، شیعہ علماء کونسل کی ان سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، اس لیے کہ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس پہ یہ چوتھی قیادت ہے، سید محمد دہلوی کی زندگی خرچ ہوئی، مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی خرچ ہوئی، شہید قائد کی زندگی خرچ ہوئی، اور موجودہ قائد نے اپنی ساری زندگی، علماء۔ لیکن یاد رکھیے، آج ہمیں چینل ہماری بات کو پہنچانے کے لیے خاموش ہے، آج میڈیا ہماری بات کو پہنچانے کے لیے خاموش ہے، آج ہمیں معلوم ہے کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر۔ اور میں یہ بھی عرض کروں، اب وقت ہے آپ سب دوستوں کا کہ وہ لوگ جو شیعہ ہیں، جو اسمبلیوں میں بیٹھے چاہے جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جو سینٹ میں بیٹھے ہیں چاہے جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اداروں میں بیٹھے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے آپ کسی کے حقوق پامال کریں، لیکن کم از کم اپنے شیعہ ہونے کو تو محفوظ رکھیں، اس کے لیے تو کام کریں۔ آپ رہیں نور پارٹی میں، آپ رہیں PTI میں، آپ رہیں، وہ سازش آپ کے سامنے آ گئی، آج وہ لشکر اور آج وہ سپاہی صحابہ کھل کے بول رہا ہے
کہ یہ بل ہم نے دیا تھا، یہ تحریک ہم نے چلائی تھی، یہ فلاں مولانا کے ذریعے ہم آگے بڑھے ہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ کتنی تنظیموں کے منہ سے نقاب اترا ہے، اور آج ہمیں دھمکانے کی نہیں تھا۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، مجھے بتاؤ، اگر توہین کا معاملہ ہی ہے، جنہوں نے ان واقعات کو لکھا، تاریخ کو لکھا، کیا تاریخ مٹا دو گے؟ علی جہاں نفس رسول تھے وہاں صحابی بھی تھے، جناب سیدہ جہاں بیٹی تھی وہاں صحابیہ بھی تھی، حسنین جہاں نواسے تھے وہاں صحابی بھی تھے۔ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کس نے جناب سیدہ کے ساتھ زیادتی کی؟ کس نے علی کے گلے میں رسا ڈالا؟ کس نے حسنین کو شہید کیا؟ کیا ہم خاموش رہ جائیں؟ آپ ہمیں ڈرانا چاہتے ہو؟ یہ خاموش نہیں رہیں گے، یہ ہم ہمیشہ اہل بیت کے قاتلوں کو بے نقاب کریں گے۔ میرے محترم، صحابہ تحفظ، بھائی یہ توہین صحابہ اور امہات المومنین، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، توہین صحابہ، توہین امہات المومنین، یہ صحابہ کی عظمت ہے کس کی وجہ سے؟ یہ امہات کی عظمت ہے کس کی وجہ سے؟ اس رسول کی وجہ سے، رسول اعظم کی وجہ سے، نبی اعظم کی وجہ سے۔ سب صحابی محترم، ہمارے علماء، ہمارے مراجع، آپ کو نظر نہیں آئے، فتاوے آئے، سب کچھ دیا۔ اس پاکستان کے اندر ہم نے، ہمارے دوستوں نے خود ان لوگوں کے ساتھ ہم نے محاسبہ کیا، لیکن اس محاسبے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں دبا کے اور لتاڑ کے اس طریقے سے چلے جاؤ۔ پھر اگر یہ بات ہے تو جن صحابیوں نے صحابیوں کو قتل کیا، وہاں کیا کرو گے؟ عشرہ مبشرہ کی حدیث آپ کے ساتھ جو بنائی ہے اور جو کچھ یہ کیا کیا جائے گا؟ اگر بشارت والے ہی اپنے آپ کو کاٹ رہے ہیں، پھر کیا اس ملک کے اندر یزید رحمت اللہ علیہ کے نعرے لگ رہے ہیں؟ اس ملک کے اندر یزید پہ کتابیں لکھی گئی، کوئی ایف آئی آر ہوئی؟ ان کے لیے جلوس نکالے گئے، کوئی ایف آئی آر ہوئی؟ جناب ابو طالب کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، کوئی ایف آئی آر ہوئی؟ رسول اسلام کے والدین کو الیاذ باللہ، الیاذ باللہ کہا جاتا ہے، یا رسول کے کہا گیا یا امت بچا لو، یا اپنے والدین کو بچا لو، انہوں نے امت بچا لی، یہاں تک توہین کی جا رہی ہے، کبھی ایف آئی آر ہوئی؟ لیکن اس ملک کے اندر جگر خار جناب حمزہ پہ، ہندہ پہ اگر بات ہوئی تو پرچہ ہوا، ابو سفیان پہ بات ہوئی تو پرچہ ہوا، امیر شام پہ بات ہوئی تو پرچہ ہوا۔ ہم ایسے پرچے ہزاروں لینے کے لیے تیار ہیں، اور سب سے پہلے سبزواری تیار ہے۔ میں کہتا ہوں یہ تاریخی اختلاف تم ختم نہیں کر سکتے، کاٹ تو ہمیں جیلوں میں ڈال دو، رکھو فور شیڈول میں، لے جاؤ ایف آئی آر کاٹو، کرو عمر قید ہمیں۔ اس اختلاف کو، تاریخی اختلاف کو ختم کر دو گے کہ اس بل اگر واپس نہ ہوا، آپ پاس کر کے دیکھ لو، سب سے پہلے اس بل کی مخالفت پاس ہونے کے بعد بھی ہم کریں گے، اور آپ پرچے کاٹنا، آپ فور شیڈول میں ڈالنا، ہماری گردنیں کاٹنا، یہ شیعت تم سے ختم نہیں ہو سکتی اور کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔